محرم الحرام کے 10ویں کو بھی عاشورہ کہا جاتا ہے، ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کو عاشورہ کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر عاشورہ کا لفظ محرم الحرام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ زمین پر پہلی بارش کہا جاتا ہے 10 محرم کو بھی، تو یہ ایک متبرک دن تھا جو کہ تاریخ میں مختلف اللہ تعالیٰ کی رحمتوں والے واقعات سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ محرم اور حرام کا مہینہ چل رہا ہے، عاشورہ کا لفظ ہم بار بار سنتے ہیں۔ عاشورہ عربی زبان میں 10 کو کہتے ہیں۔ محرم اور حرام کے 10ویں کو بھی عاشورہ کہا جاتا ہے، ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کو عاشورہ کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر عاشورہ کا لفظ محرم الحرام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم سنتے ہیں لوگوں سے اور اس عمل کو دیکھتے ہیں، یہ لوگ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے، جب ہجرت ہوئی مدینہ گئے، دیکھا یہودی روزہ رکھے ہوئے 10 محرم الحرام کو، وجہ پوچھی، پتہ لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی نصرت عطا ہوئی اس دن 10 محرم کو، اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرقاب کر دیا اور ڈوب گیا۔ تو اس شکرانے کے طور پر یہودی اس وقت سے ان کے مطابق روزہ چلتا آ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے آپ سے زیادہ اقدار ہیں، ہم بھی اس 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں گے، اور اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال ہم 2 روزہ رکھیں گے، ایک کی بجائے 2 رکھیں گے۔ کیوں؟ تاکہ ہم یہودیوں کی طرح کی روش نہ رکھیں، بیکاز دین میں نان مسلمس کی روش، ان کے طریقہ کار، ان کی سنت کو فالو کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پسند نہیں تھا۔ He was always go to have a little difference from the non-Muslim, the Jews and Christians and other religions۔ تو انہوں نے روزہ رکھا، لیکن +1 کر کے اس چیز کو پسند کیا کہ 9-10 کو یا 10-11 کو رکھیں، تاکہ اجر بھی زیادہ ہو اور سنت بھی پوری ہو جائے۔ یہ جو 10 محرم کا دن ہے، صرف فرعون کی غرقابی کا دن نہیں، بلکہ تاریخ ان واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ جن کا ظہور، جن کا واقعہ ہونا، اکرنس اسی 10 محرم کو ہے۔ واقعات اللہ تعالیٰ ان کی بہتر صحت کو جانتا ہے، کتنا درست ہے کتنا غلط ہے، چونکہ صدیوں پرانی کہانی دستاویز ہیں، اس لیے درست طریقے پہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایگزیکٹلی 100% ٹرو ان میں سے کیا، لیکن جو چیزیں بیان ہوتی ہیں، منسوب کی جاتی ہیں 10 محرم سے، ان میں سے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی دعا استغفار، جو ان سے غلطی ہوئی شجر ممنوعہ کو کھانے کی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان کے اوپر اتری، جنت سے نکالا گیا، اس ناراضگی کے پاداش میں جب انہوں نے استغفار کیا تو ان کی معافی کو، ان کی اپالوجی سوری کو اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو قبول کیا۔ زمین پر پہلی بارش کہا جاتا ہے 10 محرم کو بھی، اور نوح علیہ السلام کا سیلاب جو رجب کے مہینے میں کہیں سٹارٹ ہوا تھا، 10 محرم کو جا کے اس کا پانی زمین پہ دوبارہ آیا، تقریباً 6 ماہ کے بعد یہ سیلاب ختم ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور فرعون جو پیچھے پیچھے چلتا رہا تھا اس کو نیل میں اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو ڈبو دیا، اور غالباً ایوب علیہ السلام کی جو بیماری تھی اس کو شفا ان کو 10 محرم کو ملی، اور غالباً ایک روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا گیا، اور آگ کو اللہ تعالیٰ نے قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ، ہم نے کہہ دیا آگ سے کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، سلامتی والی ٹھنڈی ابراہیم کے اوپر۔ وہ واقعہ آگ کا ٹھنڈا ہونا اور آگ کا آگ نہ ہونا اللہ تعالیٰ کے حکم سے 10 محرم کو ہی ہوا، اور بہت سارے اور واقعات بھی اس قسم کے ہمیں ملتے ہیں جن کا تعلق 10 محرم کے ساتھ ہے۔ یہ ایک متبرک دن تھا جو کہ تاریخ میں مختلف اللہ تعالیٰ کی رحمتوں والے واقعات سے بھرا پڑا ہوا ہے، اور شکرانے کے طور پر یہود میں، یعنی اسلام سے پہلے جو مسلمان تھے، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے، چاہے وہ فالورز تھے، چاہے موسیٰ علیہ السلام کے تھے، وہ تشکر کے طور پر، تھینکس گیونگ کے طور پر، اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر اس دن کو وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو فالو کیا، اور کربلا کا واقعہ بھی اسی دن ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دن کو چوز کیا، مخلوق کے سامنے ایک بہترین قربانی کا نمونہ جو پیش کیا گیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کے دن کو پسند کیا۔ تو 10 محرم کی جو تخصیص ہے صرف کربلا کے واقعے کے ساتھ نہیں ہے، ہاں لیٹسٹ واقعات میں جو تاریخی واقعات میں سے کربلا والا واقعہ ایک ایسا واقعہ کہ جس کی نظیر، جس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوئی اس دن کے اوپر، اس دن مخلوق پہ رحمتیں ہوئی، لیکن اس خاندان کے اوپر ایک پہاڑ ٹوٹا ظلم و ستم کا، جس سے ہم سب واقف ہیں، جس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تاریخی واقعات سے اصل سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔